دوستو، امریکہ اور اسلام کا رشتہ بھی بڑا ہی انوکھا ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ لوگ مڈل ایسٹ یعنی کہ مسلم دنیا کے کسی بھی دیش میں جا کر عام لوگوں سے ایسے ہی پوچھنا شروع کریں گے کہ بھائی بتاؤ آپ کو سب سے زیادہ دنیا کے کس دیش سے نفرت ہے، تو شاید 90% لوگ صرف اور صرف امریکہ کا ہی نام لیں گے۔ اور ایسا اسی لیے ہے کہ کیونکہ آج کے دور میں پورے مڈل ایسٹ میں یہ جو افراتفری کا ماحول ہے، ہر جگہ جنگیں نظر آتی ہیں، بربادی نظر آتی ہیں، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی امریکہ کا ہی رول ہوتا ہے۔ امریکہ ایسا کیوں کرتا ہے یہ تو امریکہ ہی جانے، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ جہاں ایک طرف دنیا کے باقی علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں میں امریکہ کو لے کر یہ پرسپیکٹیو بن چکا ہے، یہ اوپینین بن چکا ہے، تو وہیں دوسری طرف خود امریکہ کے اندر اسلام کی تصویر بڑی تیزی کے ساتھ بدلتی جا رہی ہے۔ ویسے تو امریکہ اور اسلام کا اتہاس تھوڑا بہت نہیں بلکہ صدیوں پرانا ہے، اتنا زیادہ پرانا کہ بہت سارے اتہاسکار تو یہ تک دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکہ کی کھوج آج سے 400-500 سال پہلے کرسٹوفر کولمبس نے نہیں بلکہ مسلمانوں نے کی تھی، کیونکہ افریقہ کے علاقے میں رہنے والے مسلمان نہ صرف کرسٹوفر کولمبس سے 300، 400، 500 اور 600 سال پہلے تک بھی امریکہ میں انٹر ہو چکے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ فی الحال اس کے بعد 1530 عیسوی کے قریب میں اسپین سے امریکہ کی طرف جانے والے لوگ افریقہ سے مسلموں کو اپنا غلام بنا بنا کر امریکہ کی طرف لے کر گئے تھے، اور اس طرح سے وہاں پر پہلی بار مسلمانوں کی بستیاں آباد ہونا شروع ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے قدم امریکہ میں ایک نئی کرانتی کی شروعات بھی مانی جاتی ہے۔ 1539 میں پھر مراکش کہ جس کو ہم لوگ مرکو کے نام سے جانتے ہیں، وہاں کا ایک مسلمان کہ جس کا نام استفان ہوا کرتا تھا، امریکہ کے علاقے میں آیا اور اس نے ہی ایریزونا اور میکسیکو جیسے علاقوں کی کھوج کی تھی۔ 1790 کے دور میں امریکہ کے کیرولینا علاقے کا ایک رائٹر لکھتا ہے کہ یہاں پر ایسے غلام پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ اور محمد پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہاں سور کا گوشت بھی نہیں کھاتے ہیں۔ تو کل ملا کر شروعاتی سارے اتہاسک دستاویزوں کو دیکھ کر ہم کو یہی پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں اسلام کا جو تیزی کے ساتھ آنا ہوا تھا وہ دراصل افریقہ کے ان غلاموں کے ذریعے سے ہی ہوا تھا کہ جن کو یورپ کے لوگ اپنا غلام بنا کر لے کر آئے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر غلاموں کو تو زبردستی مسلمان سے عیسائی بنا دیا گیا تھا، جبکہ کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے سب کچھ سہا، مرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے، لیکن وہ اپنے ریلیجن پر قائم رہے۔ اور شاید اس دور میں چند غلاموں کے ڈٹے اور جمے رہنے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج پورے امریکہ کے چپے چپے پر اسلام پھیل چکا ہے، بلکہ وہ تو امریکہ کا سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا ریلیجن بن چکا ہے۔ مسلم کنورژن ریٹ وہاں پر اتنا زیادہ ہے کہ شاید دنیا کے کسی دوسرے دیش میں آپ کو اتنا دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ پیو ریسرچ کی رپورٹ آلریڈی یہ کلیئر کر چکی ہے کہ امریکہ کے اندر ہر سال سینکڑوں نہیں بلکہ کئی ہزار کی تعداد میں لوگ اپنا دوسرا ریلیجن بدل کر اسلام اپنا رہے ہیں، اور اگر یہی ٹرینڈ جاری رہا تو 2050 تک ہم دیکھیں گے کہ امریکہ میں اسلام یہودیوں کو پیچھے چھوڑ کر وہاں کا دوسرا سب سے بڑا ریلیجن بن جائے گا۔ پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ کے مطابق اس وقت امریکہ میں 3.5 ملین یعنی کہ 35 لاکھ سے بھی زیادہ مسلم آبادی ہو چکی ہے، جس میں زیادہ تر تو وہ مسلم ہیں کہ جو دنیا کے الگ الگ علاقوں سے الگ الگ دور میں آئے تھے، جیسا کہ نارتھ افریقہ، عرب یا پھر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، جبکہ باقی بچے ہوئے یورپ یا پھر امریکہ کے وائٹ مسلم بھی ہیں۔ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں اسلام کی انٹری بھلے ہی صدیوں پہلے ہو چکی تھی، لیکن 19ویں صدی کے شروعات تک بھی یہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی، مگر جیسے ہی 19ویں صدی شروع ہوئی تو مڈل ایسٹ اور عرب دنیا کے بے شمار مسلمان امریکہ پہنچنے لگے۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے نہ صرف بڑے بڑے بزنس قائم کیے بلکہ نیو یارک اور بوسٹن جیسے شہروں میں بہت سارا انویسٹمنٹ بھی کیا، اور پھر ٹھیک 100 سال کے بعد یعنی جب 20ویں صدی کا دور آیا تو آلریڈی مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی امریکہ میں رہ رہی تھی۔ آج حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ امریکہ کی کوئی بھی اسٹیٹ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر مسلمان نہ رہتے ہوں، بلکہ بہت سارے علاقوں میں تو میئر یا دوسری بڑی بڑی پوزیشن پر بیٹھنے والے پولیٹیشین بھی مسلمان
مسلمان ہی ہیں۔ امریکہ کی ترقی میں امریکہ کے سسٹم میں مسلمان آج ایک بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دوستو، امریکہ کے اتہاس میں اسلام کو لے کر ایک بڑا موڑ اس وقت آیا تھا کہ جب 19ویں صدی کے آخر میں یہاں کے ایک مشہور عیسائی رائٹر الیگزینڈر رسل ویب نے اچانک سے اسلام اپنا لیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف اسلام سے انسپائر ہو کر اس کو اپنایا بلکہ 1887 میں امریکہ کے پہلے مسلم اخبار دی مسلم ورلڈ کی بھی شروعات کی تھی۔ ان مشہور رائٹر نے اپنا نام بدل کر بھی محمد الیگزینڈر کر دیا تھا اور پھر امریکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کو پھیلانے کا کام سنبھالا تھا۔ 1893 میں امریکن سٹی شکاگو کے اندر جب مشہور وشو دھرم سنسد ہوئی تھی تو اس میں انہی محمد الیگزینڈر نے اسلام کی نمائندگی کی تھی اور اسلام پر لیکچر دیا تھا۔ یاد رہے کہ اتہاس کی وہی مشہور وشو دھرم سنسد تھی کہ جس میں دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز پہنچے تھے اور انڈیا سے سوامی وویکانند بھی پہنچے تھے۔ امریکہ کے میڈیا میں اور امریکہ کے عام لوگوں میں اسلام کو لے کر سب سے زیادہ چرچائیں اس وقت شروع ہوئی تھی کہ جب وہاں کے ایک مشہور منسٹر اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ میلکم ایکس نے خود ہی اسلام اپنا لیا تھا۔ اسلام اپنانے کے بعد اب اسلام کے پرچار کے لیے بھی انہوں نے نہ صرف آندولن کیا بلکہ کئی الگ الگ سنگٹھن کی بنیاد بھی رکھی۔ میلکم ایکس نے جب اپنی بایوگرافی لکھی تھی تو اس کے اندر اسلام سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں لکھی کہ جس نے امریکہ کے عام لوگوں تک اسلام کو پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، کیونکہ ان کی یہ بایوگرافی کہ جس کو آٹوگرافی آف میلکم ایکس کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ پورے ہی امریکہ کے اتہاس میں سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں کی لسٹ میں بھی شامل ہے۔ میلکم ایکس کس انسان کا نام تھا اور اس انسان کا اثر و رسوخ کا امریکہ میں کیا عالم تھا، اس چیز کا اندازہ آپ لوگ بس اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے اوپر ابھی تک ہالی ووڈ میں نہ صرف بے شمار موویز اور سیریل بن چکے ہیں بلکہ ان کے تو کریز کا عالم یہ تھا کہ ان کی ہی زندگی میں امریکہ کے عام لوگ ان کی تصویر والے ٹی شرٹ کو پہنا کرتے تھے۔ یہ امریکہ کے اکلوتے ایسے مسلم ہیں کہ جن کے نام پر آپ لوگوں کو آج کے دور میں امریکہ کے اندر بہت سارے اسکولز اور کالجز مل جائیں گے۔ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ ابھی امریکہ کے اندر میلکم ایکس کا جادو چل ہی رہا تھا کہ اسی بیچ 1975 میں دنیا کے اتہاس کے سب سے مشہور باکسر یعنی کہ محمد علی نے بھی اسلام اپنا کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور یہ تو مانو امریکہ میں اسلام کے لیے سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، کیونکہ محمد علی کے اسلام اپناتے ہی امریکہ میں اسلام کو لے کر چرچائیں شروع ہونے لگی تھیں۔ لوگ سوچنے لگے تھے کہ آخر ایسا بھی اسلام میں کیا ہے کہ جو میلکم ایکس اور محمد علی جیسے لوگوں نے اپنا پرانا دھرم چھوڑ کر اسلام اپنا لیا ہے۔ بس اب اسی لیے امریکہ کے بہت سارے عام لوگوں کے دماغ میں اسلام کو جاننے اور اس کو سمجھنے کے لیے انٹریسٹ پیدا ہونے لگا، اور یہیں سے شروعات ہوئی امریکہ کے اندر اسلام کے سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والے اس ٹرینڈ کی کہ جو ابھی تک لگاتار جاری ہے۔ اور آج تو حالات ایسے ہیں کہ چاہے امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیز ہوں، وہاں کے پولیٹکس ہوں یا پھر وہاں کی آرمی ہو، ہر جگہ پر ہی آپ لوگوں کو مسلمان نظر آئیں گے۔ جس یوٹیوب پر آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس یوٹیوب کو بنانے والا ایک امریکی لڑکا یعنی کہ جاوید کریم تھا۔ اسی نے ہی یوٹیوب کو بنانے کے بعد اس پر سب سے پہلی ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی، جس کو اگر آپ لوگ یہ لکھ کر سرچ کریں گے کہ فرسٹ یوٹیوب ویڈیو تو آپ لوگوں کو مل جائے گی، اور اس میں یہ جاوید کریم بھی نظر آئے گا۔ بھلے ہی امریکہ کی ٹوٹل آبادی میں مسلمانوں کی پاپولیشن آج بھی کافی کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہاں پر اپنا ایک اہم انفلوئنس بنانے میں کامیاب رہے ہیں۔ 50,000 سے زیادہ مسلم آج کے دور میں امریکہ میں ایک ڈاکٹر کے طور پر سیوائیں دے رہے ہیں۔ وہاں کی ایک مسلم مہیلا اوگل وینوز جو ایک بزنس وومن ہیں، ان کی کمپنی کی مالیت $178 ملین سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 1-2 دشکوں میں مسلم کمیونٹی امریکہ میں ایک طاقتور کمیونٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ امریکہ کے ٹیکنیکل اور اس طرح کے کچھ اہم سیکٹرز میں زیادہ تر پیسہ عربیوں کا لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ واشنگٹن ڈی سی میں بھی زیادہ تر مہنگی اور قیمتی عمارتوں کے مالک عربی مسلم لوگ ہیں۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جس امریکہ میں 1929 تک یعنی آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے تک ایک بھی مسجد نہیں ہوا کرتی تھی، آج وہاں پر 3,000 کے قریب مسجدیں ہو چکی ہیں۔
اس کے علاوہ یہاں کے مسلمان سینکڑوں کی تعداد میں اسلامک اسکول استھاپت کر چکے ہیں، جن کا مقصد ظاہر ہے اسلامک ایجوکیشن دینا یا پھر اسلام کا پرچار کرنا ہی ہوتا ہے۔ آج امریکہ میں پائے جانے والے مسلمانوں میں سے لگ بھگ 42% کے قریب مسلمان وہی ہیں کہ جن کے باپ دادا کسی دور میں یہاں پر غلام بنا کر لائے گئے تھے۔ امریکہ میں اسلام کی پاپولیرٹی اور اس کا انفلوئنس کتنی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس چیز کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی وہاں کے سب سے بڑے پادری ہلیرین ہیگی نے اسلام اپنا کر امریکہ سمیت پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اینڈریو ٹیٹ کا معاملہ تو آپ لوگوں سے چھپا ہوا ہے ہی نہیں کہ جن کو اس کے بعد کئی بار لگاتار جیل بھی ہو چکی ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز ہمیشہ پانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔